بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے ہمیں قرآن مجید کے فہم و تفہیم کی اس نشست میں شرکت کی سعادت عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سی آیات وہ رب قدوس نے ذکر کی جس کا تعلق اعتقادات اور ہمارے زندگی کے معمولات کے اعتبار سے ہے۔ خالق کائنات نے ان آیات بینات میں پہلی امتوں کے احوال، انبیاء کے تذکرے، رب قدوس نے پہلی امتوں کے پاکیزہ نیک لوگوں کا ذکر اور اسی طرح بہت سی باتیں بطور عبرت ہمیں عطا کی تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنا کر عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نیک اعمال کی طرف راغب کر سکیں۔ آج ہم سورہ العنکبوت جس کا نمبر 29واں ہے، 20واں پارہ اور 15ویں رکوع سے آیت نمبر 23 سے آغاز کریں گے۔ سورہ العنکبوت اس کے آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا میری آیات کا وَلِقَائِهِ اور مجھ سے ملنے کا، یعنی نہ وہ روز قیامت کو مانتے ہیں نہ اللہ کی آیات کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا جنہیں اللہ کی رحمت کی آس نہیں، یقیناً وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 24 میں، جس وقت آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھ کر ان کو روکا تو وہ لوگ بجائے آپ کی بات ماننے کے استہزاء کرنے لگے، نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو تم نے بت گھڑ رکھے ہیں یہ کچھ نہیں اور نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا۔ آپ نے انتظار کیا، وہ قوم جب میلے پر گئی پیچھے سے سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے بڑے کے، اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا اور واپس آ گئے۔ جب قوم آئی تو انہوں نے پوچھا آپ سے یہ آپ نے کیا؟ آپ نے کہا جس کے کندھے پہ کلاڑا ہے یقیناً اسی نے چھوٹوں کو مارا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہل نہیں سکتے۔ تو کہا پھر جو ہل نہیں سکتے، جو خود کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، وہ تمہیں کیسے زندگی دے سکتے ہیں؟ وہ لوگ جی ہی جی میں ملامت کرنے لگے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ فما کان جواب قومہ، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم نے پھر یہی کہا کہ اقتلوا او حرقوا، ان کو قتل کر دو یا جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن پروردگار نے ان کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کیا تم اللہ کے سوا اور بتوں کو اپنا خدا سمجھتے ہو اور تم ان کے ساتھ محبت اور مودت رکھتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جو بت ہیں یہ تمہیں کچھ نہیں دیتے، حقیقی مالک اور خالق تمہارا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآمن لہ لوط علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ معجزہ دیکھا تو ان کی رسالت کی سب سے پہلے تصدیق جناب حضرت لوط علیہ السلام نے کی۔ وقال انی مہاجر الی ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ لہذا آپ نے عراق کی سرزمین کو چھوڑا اور ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کی اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام اور جناب حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ پروردگار نے پھر ملک شام میں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اللہ فرماتا ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، و یعقوب اور یعقوب عطا کیے،
वजालना फी ज़ुर्रियतिही, परवरदिगार ने उन्हीं की ज़ुर्रियत में नबूवत को रखा। वजालना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वा, परवरदिगार ने नबूवत भी इन्हीं की औलाद में रखी। वल किताबा, और किताब भी रखी। व आतैनाहु अजरहु फी दुनिया, रब्बे कुद्दूस ने दुनिया में बहुत सा सवाब और अजर भी इनके लिए रखा। और खालिक कायनात इरशाद फरमाता है व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेकोकार लोगों में शामिल होंगे, सालिहीन में इनका शुमार होगा। जनाब हजरत लूत अलैहिस्सलाम, परवरदिगार ने नबूवत के मनसब से आपको मुत्तसिफ किया। जनाब हजरत लूत अलैहिस्सलाम, आप बार बार अपनी कौम को समझाते हैं लेकिन कौम बदकारी में मुब्तला है। रब्बे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, आप हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें कहते हैं कि तुम बदफेली करते हो, जो जायज रास्ते अल्लाह ने बताए हैं तुम उन जायज रास्तों की बजाय नाजायज रास्तों का इख्तियार करते हो, और बदफेली और बदकारी करते हुए अपनी शहवत की तकमील करते हो। लेकिन वो लोग ना माने तो परवरदिगार ने उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाया, लम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीमा बिल बुशरा, परवरदिगार इरशाद फरमाता है जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद खुशखबरी लेके आए और उन्होंने बेटे की खुशखबरी के साथ लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के तबाह होने के बारे में भी बताया। वो शहर सुदूम था। उस शहर को जनाब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने परों पे उठाया और ऊपर ले जाकर जमीन पे दे मारा, और वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। अल्लाह ताला ने इसी तरह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है व इला मदयन अखाहुम शुएबा, मदियन की तरफ हमने उन्हीं की कौम में से शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा और वो अपनी कौम को समझाते रहे, कौम ना मानी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है एक जलजले ने सारी कौम को तबाह कर दिया। इसी तरह कौम आद और कौम समूद अपने घरों में थे, तबाह बर्बाद हुए। अल्लाह ताला ने जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फरमाया कारून, फिरौन, हामान, ये सारे के सारे मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले थे, तकब्बुर में मुब्तला हुए। अल्लाह ताला ने इन सब को इनके गुनाहों की वजह से सफा हस्ती से मिटा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली अकवाम का भी जिक्र किया। नाज़रीन, यहां एक बात ज़हन में रखें, कुछ वो अहवाल और वाक़यात हैं जो हमें कुरान की आयत से ही मिलते हैं या हदीस मुबारका से। लिहाजा जब हम कुरान की तफसीर कर रहे होते हैं तो कुरान की ही आयत से दूसरी आयत की तफसीर वाक़ये से हो जाती है, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ बातें बताई अहादीस की सूरत में, वहां से उसकी तफसीर हो जाती है। लेकिन कुछ इसराइलियात भी हैं जिससे हम कुरान की आयत की तफसीर करते हैं। इसराइलियात वो रिवायात हैं जो साबिका, जो उम्मतें गुजरी, जो साबिका किताबें हैं उनके अंदर से ली जाती हैं, और इसराइलियात अक्सर उन सहाबा से भी मरवी हैं जो पहले किसी और नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। वो ईसाई या यहूदी थे, उन्होंने तौरात और इंजील को पहले पढ़ा, फिर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, और जो बातें उनकी किताबों में थी और वो इस्लाम से मुवाफकत रखती थी उन्होंने फिर वो जिक्र की। इस तरह वो रिवायात इसराइलियात कहलाती हैं। और हम इसराइलियात में ये अकीदा और नजरिया रखते हैं जो इसराइलियात की रिवायात कुरान और सुन्नत के साथ मुताबिकत रखती हो तो फिर हम उसको तस्लीम कर लेते हैं। लिहाजा जितनी भी पहले आयात पढ़ी गई जिसमें मुख्तलिफ वाक़यात जिक्र किए गए, कुछ आयात बय्यनात से मिले और कुछ इसराइलियात से हमें वो वाक़यात मिले, जैसे कारून का वाक़या, और इसी तरह बाकी जैसे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या और फिरौन के गरक होने का वाक़या अल्लाह ने कुरान की आयत में जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कुछ मिसालें भी दी हैं। नाज़रीन, जब कोई भी बात समझानी हो तो एग्जाम्पल के साथ और मिसाल के साथ समझाना आसान होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल भी कुछ ऐसी दी कि जिससे इंसान के जहन में यह बात पैदा हो जाए कि ईमान वाला जब ईमान की दौलत से जाके अमल करता है उसका अजर क्या है, और काफिर अगर कुफर पे रह के कोई अच्छा अमल करता है तो उसको अल्लाह की तरफ से क्या मिलेगा। तो इस तरह यह एक सवाल था, इस पर एक मिसाल के साथ अल्लाह ताला ने आयत नंबर 41 और 42 में परवरदिगार ने इसको एक एग्जाम्पल के साथ जिक्र किया। परवरदिगार ने वादे तौर पर इरशाद फरमाया
کہ یہ جو کفار ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنایا. کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. مکڑی کا جو جالا ہے، اتخذت بیتا، تو وہ جالے کا گھر بناتی ہے اپنے رہنے کے لیے. لیکن جو مکڑی کا جالا کا گھر ہے، اگرچہ مکڑی اس گھر میں رہتی ہے، نہ وہ گھر گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ سردی سے، نہ گرد و غبار سے، اور نہ بارش سے. کسی چیز کی حفاظت اس میں نہیں ہے. فرمایا ایسے ہی یہ جو بت پوج رہے ہیں، یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، نہ دنیا میں ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ بت ان کو آخرت میں فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو لہذا اس مقام پر خالق کائنات نے واضح طور پر مثال سے سمجھا دیا کہ جس طرح مکڑی کا بنا ہوا گھر جو اس نے جالے کو بنایا ہے، جیسے وہ اس مکڑی کو سردی گرمی سے نہیں بچا سکتا اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ایسے ہی کفار کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور. اس لیے ایسے فرمایا کہ جو بے دین اور کفار ہیں، ایسے ہی سب دینوں میں کمزور نکما دین بت پرستی کا دین ہے. بت پرست ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو پوج رہے ہیں. فرمایا جیسے بت پرستی جس انداز میں لوگ اپناتے ہیں اس کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خدا ہیں، فرمایا جیسے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے، ایسے ہی ضعف الاعتقادی میں بت پرست سب سے زیادہ کمزور ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ جانتے. اس آیہ کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بت پرستی میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اسی مکڑی العنکبوت کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ العنکبوت ہے. حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی جالے لگے ہوں مکڑی کے، تو ان کو خاص طور پہ دور کرنا چاہیے، وگرنہ یہ جو جالے ہیں یہ غربت اور ناداری کا سبب بنتے ہیں. کثرت سے جب جالے ہوں تو یہ غربت کا سبب بنتے ہیں، لہذا گھر سے اس کو صاف کر دینا چاہیے. اور اس سورہ مبارکہ کا نام بھی العنکبوت رکھا گیا. اسی کے ضمن میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی میں نے ذکر کیا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جس کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر اس کو وہی سمجھتا ہے جو علم رکھتا ہے، جو دانش رکھتا ہے، جو شعور رکھتا ہے، جو تدبر رکھتا ہے، جو فکر رکھتا ہے، جو سوچ اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ہی نے زمین و آسمان کو بنایا بالحق، حق کے ساتھ. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں مسلمانوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو خالق کائنات نے اس طرح 20ویں پارے کے اس اختتامی آیات کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی کہ شرک کرنے والے کبھی بھی کامیابی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 کے اندر 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب پڑھیے جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. پتہ چلا نماز ممنوعات شریعہ سے روکنے والی ہے، لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو اچھی طرح ادا بھی کرے، نماز پڑھے، یعنی نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کے ارکان کا خیال رکھے، اس کو اچھی طرح ادا کرے. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ شخص برائیوں کو ترک کر دیتا ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہوا، بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا. اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی
اور فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اس کی نماز اس کو بری بات سے کسی طرح روک دے، چنانچہ تو پھر وہ بار بار نماز کی طرف آتا گیا، اس کو نماز کی تلقین کی گئی، ایک وقت آیا کہ پھر اس نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہوئے ساری کی ساری برائیوں کو چھوڑ دیا۔ ناظرین، انسان کو ہمیشہ نماز کی طرف راغب رہنا چاہیے۔ اگر کوئی پھر بھی برائی اس سے نہیں چھوٹ رہی، وہ نماز کنٹینیوٹی سے پڑھے، ایک وقت انشاءاللہ آئے گا برائیاں اس سے چھوٹ جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ سر جھکاتا رہے تو پھر نماز بے حیائی اور ممنوعات سے انشاءاللہ ایک دن روک ہی دے گی۔ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اس لیے نماز کے بارے میں حضرت مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے نماز کی خصوصی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی اور جو اس پر ایمان لائے وہی حقیقتاً عمل کرتے ہوئے کامیابی کی راہوں کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو کفار ہیں یہ عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ تم عذاب کی جلدی چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عذاب کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے، اور جب مقررہ وقت آئے گا تو یہ سب کے سب عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس دن ہم عذاب کو ان کے اوپر سے نیچے سے لائیں گے اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، جو عمل کرتے رہے آج اس کا مزہ بھی چکھو۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ رب قدوس نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آیت نمبر 57 میں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹ آؤ گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تم میں سے جو اہل ایمان ہیں وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے تو پروردگار ان کو جنت الفردوس کے بالا نشینوں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات بینات میں یہ بھی ارشاد فرمایا الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر اختیار کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ بھی رکھتے ہیں، پروردگار ان کو بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں تمام کے تمام چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ یرزقھا و ایاکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی انہیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھو کہ زمین آسمان کس نے بنائے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھو کس نے زمین و آسمان بنائے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ اوندے منہ کدھر جا رہے ہیں؟ جب ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے تو اللہ ہی کی طرف جھکنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر 4 طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرتے ہوئے ان کے تکذیب اور اسلام کی حقانیت کا ذکر کیا، جن میں یہود و نصارہ اور اس کے بعد مشرکین اور منافقین، یہ 4 گروہ ہیں، اور ان میں سے یہ مشرکین ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہاں چیلنج کیا اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، تمہارا یہ بتوں کا پوجنا اور شرک کرنا یہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سب کو جانتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب قدوس نے زمین کو بھی زندہ کیا بارش برسانے کے بعد۔ بنجر زمین ہے، بارش کے برسنے سے اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، اناج اگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنی قدرت سے سب چیزیں تمہیں عطا کی۔ ناظرین، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت ان آیات میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تمہیں اپنا دل صرف دنیا میں نہیں لگانا چاہیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا اد خدا غافل شدن، یہ دنیا تو انسان کو خدا سے غافل کر دے۔ انسان اگر دنیا کی محبت میں ڈوبا رہے تو اس کی حقیقت کچھ نہیں، اصل تو زندگی آخرت کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ اس کنڈیشن میں دیکھا کہ آپ جب اٹھے تو آپ کے جسم اقدس پر کچھ نشان تھے،
جو لیٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ تو آپ رو دیے، عرض کیا پیارے آقا آپ کونین کے والی اور اس حالت میں اور کیسر و کسرا والے محلات میں عیش کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، ان کے لیے دنیا ہے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت تیار کر رکھی ہے۔ تو مسلمان تو اخروی نعمتوں پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل کود، ایک کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی سچی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اگر وہ جانتے ہوتے۔ پتہ چلا آخرت کی زندگی اصل ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مذمت فرما رہے تھے، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عرض کرتے ہیں پیارے آقا یہ بتائیں یہ دنیا اچھی ہے یا بری؟ اگر یہ اچھی ہے تو اس کی مذمت کیوں ہو رہی ہے، اور اگر یہ بری ہے تو اللہ نے آپ کی امت کو دی کیوں؟ یعنی ان کا مفہوم یہ تھا حدیث کا کہ آپ کی امت تو امت مرحومہ ہے، تو اس کو تو بری چیز ملنی نہیں چاہیے، پھر یہ دنیا کی مذمت کیوں ہو رہی ہے؟ جب یہ سوال کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ سوال کا جواب اللہ وحی کی صورت میں اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، یہ نشانی تھی کہ وحی مکمل ہو گئی، اور پوچھا این السائل، کہاں ہے سوال کرنے والا؟ سائل پھر کھڑا ہوا، اب یہ جواب اللہ نے عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی تم نے دیکھا جو موسم بہار کا سبزہ اگتا ہے؟ کہا جی۔ کہا ایک گائے اس سبزے کو کھانے جاتی ہے اور اتنا سبزہ دے کر اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنا سبزہ، اور اس کو کھانا شروع ہو جاتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہوتی لیکن اس کا دل نہیں بھرتا، وہ اور کھائی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا چارہ اس نے کھایا، اتنا کھایا کہ اس کی کوکھیں تن گئیں اور وہ گری اور مر گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گائے اور تھی، وہ بھی جب چارہ کھانے آئی، موسم بہار کا خوبصورت چارہ دیکھا تو اس نے جتنی ضرورت تھی اتنا چارہ کھایا، نہ ہرس میں مبتلا ہوئی نہ ہوس میں، اور اپنی ضرورت کو پورا کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا جس رب نے مجھے آج دیا وہ مجھے کل بھی دے گا۔ یعنی یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ جو مجھے آج دے گا وہ کل بھی دے گا، اور وہ واپس آئی اپنے مالک کو دودھ بھی دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کے سارے جو پروسیس ہوتے ہیں اس سے وہ گزر جاتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی گائے کو سبزے نے مارا یا اس کی ہرس نے، لالچ نے؟ عرض کیا پیارے آقا لالچ نے۔ فرمایا ایسے ہی یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، اس میں بہت کچھ مال ہے، کچھ لوگ اس دنیا کی زندگی میں پڑھ کر اسی کے مال میں، اس کی ہرس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اسی دنیا کی زندگی کو جتنا رب نے ان کو دیا ہے وہ اتنا ہی کماتے ہیں، اس پہ لالچ نہیں کرتے، یقین رکھتے ہیں جس رب نے آج رزق دیا ہے وہ کل بھی دے گا، تو پھر وہی لوگ اس دنیا کو اپنی آخرت کی کامیابی کا سبب بنا لیتے ہیں۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی یہ آیت کریمہ سے، اور جہاں دنیا کی مذمت کی گئی اس سے مراد وہ دنیا ہے جس دنیا کی محبت میں پڑھ کے انسان اپنے رب کو ہی بھول جائے، اس کو حلال و حرام کی تمیز ہی نہ رہے، وہ گائے کی طرح چارہ کھائی جائے، ادھر سے حلال ادھر سے حرام، اس پہ قبضہ اس سے پیسہ، ادھر سے رشوت ادھر سے چوری، سارا پیسہ اکٹھا کرتا جائے، یہی دنیا پھر اس کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر انسان دنیا کی زندگی کو اتنا ہی رکھے کہ جتنا اس کی ضرورت ہے اور باقی اپنا وقت اللہ کی یاد میں بھی گزارے تو یہی دنیا اس کی آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 64 میں اس کا ذکر کیا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، یہ بازی چاہے اطفال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، آیت نمبر 68 میں، اور اس نے پھر حق کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم اس کو جہنم کی طرف بھیجیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے ہم اسے راستہ دکھائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکاروں کے ساتھ ہے۔ پروردگار نے اسی طرح سورہ روم کے اندر جو ارشاد فرمایا، در حقیقت سورہ روم اس کی 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی آپ سماعت کر لیں۔ سورہ روم کے بارے میں جو تاریخی پس منظر ملتا ہے اس کو ایک واقعے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے
تو سارے کا سارا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا تھا. مکہ میں یہود و نصارہ نہ تھے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہود و نصارہ اور منافقین کے ساتھ سامنا کرنا پڑا. تو اس طرح مکی زندگی میں زیادہ تر معاملہ مشرکین سے رہا، اور مدینہ منورہ میں مدنی سورہ کے اندر جو ہمیں آیات ملتی ہیں وہ یہود و نصارہ اور منافقین سے ہے، کیونکہ مکہ میں کوئی منافق نہ تھا. یہ منافقین کا سلسلہ مدینہ منورہ میں آ کے شروع ہوا. اب یہاں مشرکین اور اسی طرح جو اہل عرب تھے ان کے ہاں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی لشکر کے حوالے سے دل کی کیفیات اپنی اپنی طرف ہوا کرتی تھی. جو مشرکین عرب تھے وہ مجوسیوں کو پسند کرتے تھے، اہل فارس کو. مجوسی چونکہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، جیسے مشرکین بتوں کو خدا مانتے ہیں تو اہل فارس مجوسی آگ کو خدا سمجھتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں فجر کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے نماز سے روک دیا گیا، کیونکہ اس وقت مجوسیوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے. جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے ہمیں روک دیا گیا کہ ابھی نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ وہ مجوسیوں کے نماز کا وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، جو وہ عبادت کرتے ہیں. سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے سورج کی پوجا ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو مجوسی مشرک تھے، آتش پرست تھے. تو جو مشرکین عرب تھے، عرب کے مشرکین، وہ زیادہ طور پر پسند کرتے تھے مجوسیوں کو کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، وہ آگ کی. اور اسی طرح جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، اور مسلمان چونکہ یہ بھی قرآن مجید کو ماننے والے تھے تو یہ رومیوں کو زیادہ پسند کرتے تھے مجوسیوں کی بنسبت. کیوں؟ اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کا فطرتاً بائی نیچر ان کی طرف زیادہ رجحان تھا، اس لیے کہ اہل کتاب کی بہت سی باتیں تھیں جو کہ اسلام میں بھی پائی جاتی تھیں. اب دو طرح کی محبتیں وہاں عرب میں پائی جا رہی ہیں. مشرکین عرب اہل مجوس کی محبت کو دل میں بسانے والے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ رومیوں کا غلبہ پسند کرتے تھے چونکہ رومی اہل کتاب تھے. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے، ایک مرتبہ ان کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں کچھ آپس کی باتیں بھی ہوئی. اب ہوا یہ کہ خسرو پرویز بادشاہ فارس نے رومیوں پہ لشکر بھیجا، کیونکہ خسرو پرویز فارس کا تھا اور اس نے رومیوں پہ لشکر بھیجا. یاد رہے کہ اہل فارس مجوسی ہیں، آگ پرست ہیں، مشرکین عرب ان کو پسند کرتے ہیں، اور رومیوں پہ لشکر بھیجا. رومی اہل کتاب تھے، مسلمان ان کے ساتھ تھوڑا سا فطرتی میلان رکھتے تھے. اور کیسر روم نے بھی ایک لشکر بھیجا. یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل میں آپس آمنے سامنے ہوئے. اب ہوا کیا؟ مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب ہو جائیں چونکہ اہل کتاب ہیں، اور مشرکین عرب چاہتے تھے کہ اہل فارس یعنی مجوسی غالب ہو جائیں، اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے. جس وقت اہل فارس غالب ہوئے اور رومی مغلوب ہوئے اور مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی تو مسلمانوں کو یہ اچھی نہ لگی، کیونکہ اہل کتاب مغلوب تھے اور جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے وہ غالب ہو گئے. اس بات پر جو مشرکین عرب تھے وہ خوش ہو گئے، اور مشرکین عرب نے کہا کہ اچھا ہوا کہ اہل کتاب اور نصارہ تم سب کے سب مغلوب ہوئے، اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم مغلوب ہو، اور کفار مکہ نے خوشیاں اور جشن منائے، اس لیے کہ وہ کہنے لگے ہم بھی بت پرست ہیں، یہ بھی آگ پرست ہیں، لہذا یہ غالب ہوئے، اسی طرح ہم بھی تم پر ہی غالب رہیں گے. اس طرح کے جملوں کا آپس میں تبادلہ ہونے لگا. جس وقت یہ بات ہوئی تو پھر کچھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آج اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ اہل فارس غالب ہوئے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ رومی بھی غالب ہوں گے، یعنی اہل کتاب بھی تم پر غالب ہوں گے. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور کہا کہ چند سالوں کے بعد ہی اللہ رومیوں کو اہل فارس پر غلبہ عطا فرما دے گا. جب یہ آیتیں ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے جا کے کہا کہ دیکھنا چند ہی عرصے کے بعد رومی غالب ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. ابی بن خلف جو تھا اس نے شرط لگا دی. ابی بن خلف کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ اگر رومی غالب ہوئے تو آؤ میرے ساتھ 100 اونٹ پہ شرط لگا لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا اگر 9 سالوں میں بھی اہل
فارس جو ہیں وہ غالب آ جائیں تو پھر اس صورت میں آپس میں ان کے درمیان شرط لگنا شروع ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا رومی غالب ہوں گے، اور ابی ابن خلف کہنے لگا کہ نہیں، اس میں جو ہے اہل فارس غالب ہوں گے. بہرحال پھر ان کو منع کر دیا گیا کہ سود کی اور جوے کی حرمت ہے، لہذا آپس میں باتوں میں جوبہ نہ لگایا جائے. اور اسی وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام محمد علیہم الرحمہ انہوں نے حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ اور ربا وغیرہ کو جائز قرار دیا ہے. بہرحال پھر ایسے ہوا کہ جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آ گئے اور رب قدوس نے پھر ان کو غلبہ عطا کیا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے اس بات کو پورا کر دکھایا. یہ تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. سورہ روم مکی ہے، اس کا آغاز حروف مقطعات سے الف لام میم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے. رب قدوس نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات ان قریب ان کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا. اور پھر ایسے ہی ہوا، کچھ عرصے کے بعد رب قدوس نے رومیوں کو غلبہ بھی عطا کیا. خالق کائنات نے سورہ روم کے اندر جو احکام عطا کیے، رب قدوس ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چل کے نہیں دیکھتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے جھٹلانے والے تھے اللہ نے ان کا کیسا انجام کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں؟ کانوا اشد منہم قوہ، وہ لوگ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے اور عمریں بھی ان کی بڑی تھی. اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا. یہ جو انکار کرنے والے ہیں کیا یہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ یبدأ الخلق، رب قدوس ہی اس زمین کو اور ہر چیز کو بنانے والا ہے، وہی کائنات کا حقیقی خالق ہے. ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ ان کو بنائے گا. ثم الیہ ترجعون، اور تم سب اس کی طرف پھرو گے. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کیا ہمارا دوبارہ جنم ہوگا، کیا ہم دوبارہ پھر نئی تخلیق میں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے تمہیں پہلے بنایا وہ پھر تمہیں بنانے پر قادر ہے، اور پھر تم سب کو اپنی بارگاہ میں اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں قیامت کا ذکر کیا. پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے. اور جو اہل ایمان ہوں گے جنہوں نے اچھے کام کیے، پروردگار ان کی اچھی خاطرداری کرے گا، پروردگار ان کو اچھے انعامات عطا فرمائے گا. اور جو کافر ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ فرماتا ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. ان آیات بینات میں رب قدوس نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کی پاکی کو بیان کرو، شام کے وقت یا صبح کے وقت. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہی اللہ ہے، اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں، والارض زمین میں، وعشیہ اور کچھ دن میں اور کچھ رات میں. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم صبح و شام پاکی بیان کرو. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت دوپہر کا وقت ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے. ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. اسے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ وہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے اور زندہ کو مردہ بنا دے. لہذا خالق کائنات کی ہی تعریف کرنی چاہیے اور اسی کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سب انسان مٹی سے بنائے گئے اور پھر تم کو پھیلا دیا گیا، اور پھر تمہارے لیے ہم نے جنس بنائی، جوڑے بنائے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تم سکون حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک عنایت ہے کہ مرد و زن کا اختلاط رکھا، یعنی مرد و زن کا آپس میں ایک تعلق رکھا، میاں بیوی کے تعلق کو ایک خوبصورت رشتے کے ساتھ جوڑا، اور فرما دیا کہ تم آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناطے جائز اور حلال رشتوں کے ساتھ زندگی میں سکون حاصل کر سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مودت بھی رکھی. فرمایا یہ ساری چیزیں تو اللہ نے رکھی. پروردگار یہ جو محبت کی کیفیت انسان کے دل میں رکھی، اس سے بہت سے رشتوں کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے. فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ تمہاری نیچر، فطرت، سوچ، شعور، ارادہ اور تمہاری یہ ساری کی ساری دل کی کیفیات کو پیدا کر کے تمہیں بتا دیا کہ یہ ساری کی ساری
کیفیات کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور ان میں کچھ آیات تو وہ ہیں جو ہم نشانیاں اللہ کی دیکھتے ہیں، اور کچھ ہمیں اس کا ادراک ہوتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا وہ تمہارے لیے پانی اتارے، وہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دے، وہ زمین و آسمان کو قائم رکھے، یہ سب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ وہی اول بنانے والا ہے اور وہی اس کو لٹانے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 28 میں کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پروردگار نے آیت نمبر 33 میں انسان کی ایک عادت کو ذکر کیا، اور پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب کسی انسان کو، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم، پھر وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، منیبین الیہ، اللہ سے رجوع کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ دیتے ہیں، ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جب وہ پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے شریک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان جیسے تکلیف میں مجھے یاد رکھتا ہے، اس کو راحتوں میں بھی مجھے یاد رکھنا چاہیے، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں روزی دی، تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ فرمایا یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ کی ہیں۔ رب قدوس نے ارشاد فرمایا ذرا زمین پہ چل کر تو دیکھو، آیت نمبر 42 میں قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تم سے پہلے جنہوں نے جھٹلایا اللہ نے ان کو کتنے برے طریقے کے ساتھ مارا۔ اس لیے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے من کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے، ومن عمل صالحا، جو اچھا کام کرے فلانفسہم یمہدون، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہی لیے تیاری کرے، جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہا ہے، یعنی جس نے کفر کیا اس کا وبال اس پر، جس نے اچھا عمل کیا تو اللہ فرماتا وہ اپنی ہی اچھی تیاری کر رہا ہے، وہ اپنے ہی لیے اچھے اعمال کی وجہ سے اچھے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی بہت سی نشانیاں، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے ہوائیں چلائیں، خوشخبریاں تمہیں عطا کی، اور اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے بہت سی عظمتیں اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی، اور آخرت میں انعام بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ہم ہوائیں بھیجتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ کس طرح ایک طرف سے بادل اٹھ کے دوسری طرف جا رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی رب قدوس کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روح والے مردہ ہیں، آیت نمبر 52 میں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ بہروں کو پکارنا، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ دے کر پھر جائیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر روح ہے لیکن مردہ ہیں، مردہ سے مراد ان کی آنکھیں ہیں لیکن حقیقت کو نہیں دیکھتے، دل ہے لیکن شعور اور ادراک کی اس میں فہم اور ادراک کی کیفیت ہی نہیں، تو فرمایا یہ آنکھیں رکھ کے اندھے ہیں اور یہ مردہ ہیں جو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جس دن قیامت قائم ہوگی اور جو مجرم لوگ ہوں گے تو پھر وہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اللہ رب العزت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو ظالم ہے اس کو کبھی بھی فائدہ نہ ہوگا، فائدہ اسی کو ہوگا جو رب قدوس کے احکام کو اپنانے والا ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، صبر کرو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں اس انداز میں بہکا نہ دیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ انہی کو اپنی بارگاہ سے انعام عطا فرمائے گا، لہذا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا یقین نہیں رکھتے پروردگار ان کو کبھی بھی کامیابی عطا نہ فرمائے گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے سورہ روم کے اندر
21वें पारे में ये सारे अहकाम जिक्र किए और वाज़ेह कर दिया कि सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और खालिक कायनात यकीनन अपने वादे के मुताबिक ही तुम्हें अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, इसी तरह सूरह लुकमान है। लुकमान कौन है, इनके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। मोहम्मद बिन इसहाक ने कहा कि लुकमान का नसब यह है, लुकमान बिन बाऊर बिन नाहूर बिन तारिख। वहाब का कौल है कि हजरत लुकमान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे, और मुकातिल ने कहा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खाला के बेटे थे, और वाकदी ने कहा कि बनी इसराइल में काजी थे, और यह भी कहा गया कि हजरत लुकमान 1000 साल जिंदा रहे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना पाया, उनसे इल्म हासिल किया और उनके जमाना में फतवा देना तर्क कर दिया। इनकी नबूवत में इख्तिलाफ है। अक्सर लोगों का यही कहना है कि आप बहुत बड़े दाना थे, हकीम थे, नबी न थे। हिकमत अक्ल फहम को कहते हैं। हिकमत वो इल्म है जिसके मुताबिक अमल किया जाए। बाद ने कहा हिकमत मार्फत और इसाबत फिल उमूर को कहते हैं, और यह भी कहा गया कि हिकमत ऐसी शय है कि अल्लाह ताला उसको जिसके दिल में रखता है उसके दिल को रोशनी अता फरमा देता है। तो हिकमत और दनाई अल्लाह ने हजरत लुकमान को अता फरमाई। इस सूरह मुबारका में आपने अपने बेटे अनाम या अशकम उनको कुछ नसीहतें की जिसका यहां जिक्र हुआ। सूरह लुकमान की 34 आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात बय्यनात में इरशाद फरमाया, तिलका आयातुल किताबिल हकीम। हरूफ मुक़त्ताअत उसकी मुराद अल्लाह उसका रसूल जाने। फरमाई हिकमत वाली किताब की आयात है। हुदम व रहमतन, इसमें हिदायत और रहमत है। किन के लिए? लिल मुहसिनीन, जो नेकोकार हैं। और वो कौन है? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात, जो नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं। इसका तफसील से जिक्र हुआ। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, वमिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस। कुछ लोग वो हैं जो लहवल हदीस, बुरी बातों को खरीदते हैं, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि अल्लाह की राह से बहका दें लोगों को। लहवल हदीस क्या है? बाद लोगों ने इसमें लिखा कि नदर बिन हारिस जो था, ये तजारत के सिलसिले में दूसरे मुल्कों को सफर करता और फिर वो मुख्तलिफ हजब वाली वो नज़में लिख के लाता और लौंडियां खरीद के लाता, और फिर नाउज़ बिल्लाह वो आका अलैहिस्सलाम की हजब के लिए फिर लौंडियों को मुकर्रर करता और वो गाने बजाने के साथ नाउज़ बिल्लाह आका अलैहिस्सलाम की हजब करती और पहली कुछ कहानियां लोगों को सुनाते। तो अल्लाह ताला ने उनकी मुजम्मत की। तो लाहवल हदीस से मुराद वो बातें जो लाहव लाभ में, खेल तमाशे में डाल दें। इसमें बाद ने कहा कि गाना बजाना, म्यूजिक, ये सारी चीजें उसमें शामिल थी और वो लोगों को गुमराह करता और आका अलैहिस्सलाम की हजब करता। आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जो अहले ईमान है यकीनन वो अल्लाह के अहकाम को अपनाने वाले हैं। रब्बे कुद्दूस ने जनाब हजरत लुकमान का जिक्र किया। व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही, जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा, वह हुआ याइज़ुहु, जब वो उनको नसीहत कर रहे थे, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे कभी अल्लाह के शरीक ना करना, कभी भी शरीक ना ठहराना। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और आगे वालिदैन की खिदमत के बारे में कहा कि आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की गई कि माँ ने उसे पेट में रखा, कमजोरी पर कमजोरी झीली, यहां तक कि फिर उसने पैदाइश के बाद उसको दूध पिलाया, लिहाजा अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। और इसी तरह यह भी कहा कि अगर कोई तुम्हें मजबूर करे कि अल्लाह का शरीक ठहराओ तो कभी भी शरीक न ठहराना। आपने हजरत लुकमान ने अपने बेटे की नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलतिन, ऐ मेरे बेटे अगर कोई बुराई राई के दाने बराबर भी हो, इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, राई के दाने के बराबर भी बुराई तेरे दिल में हो, फतकुन फी सखरतिन, और वो पत्थर की चट्टान में हो, औ फिस समावाति व फिल औ फिल अर्द, या जमीन व आसमान में हो, याति भी अल्लाह, अल्लाह उसे ले आएगा। यानी बुराई छोटी भी हो तो अल्लाह ताला उसे जानता है। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह बारीक से बारीक बात भी जानने वाला है। आपने अपने बेटे से कहा, या बुनैया अकीमिस सलात, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे, वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से रोक, वस्बिर अला मा असाबक, जो भी मुसीबत आए उस पे सब्र कर, इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, और ये हिम्मत का काम है। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, और कभी किसी बात पर अपने रुखसार को लोगों के सामने ना झुका। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह को कोई भी इतराता हुआ, तकब्बुर करता हुआ पसंद नहीं है।
ناظرین سے پتہ چلا انسان کو ہمیشہ عاجز سے رہنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو کبھی تکبر سے اکڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس مقام پہ یہ بھی کہا وقصد فی مشی کا، اپنی میانہ چال چل، یعنی میانہ روی سے چل، اور وغضض من صوتک کا، اپنی آواز کو پس رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بلند آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ بعض لوگ گفتگو میں اپنی آواز بلند کر کے سمجھتے شاید ہم اس پہ غالب ہو جائیں گے، تو کہا بلند آواز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور پھر فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ہر چیز کو، زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ لہذا یہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں تھیں جو یہاں ذکر کی گئیں۔ تو پھر اسی طرح ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے کچھ اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب کلمے اور سمندر اس کی سیاہی ہوں، اس کے پیچھے 7 سمندر، اور تو اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دے تو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ آیت نمبر 27 میں ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کرتا ہے رات کے۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں رات چھوٹے۔ فرمائے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، وہ جب چاہے رات کو لمبا کر دے اور جب چاہے رات کو چھوٹا کر دے۔ تو پروردگار نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ تم کبھی سمندر کی طرف دیکھو، سمندر میں بہت سا پانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہیں اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ساتھ ذکر کیا کہ جو کفر پہ قائم رہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کی موج مزید موج کے اوپر آ جائے اور وہ اسی طرح تاریکی سے تاریکی میں جاتی رہے۔ یعنی جس طرح سمندر کی موج پانی میں گھس کر تاریکی میں چلی جاتی ہے، کفار بھی تاریکی میں بڑھنے والے ہیں، اور اہل ایمان اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کبھی دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہرگز تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ نہ دے، یہ شیطان بڑا فریبی ہے۔ لا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے حقیقتاً قیامت کا علم، وینزل الغیث، وہ بارش کو اتارتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے وہ جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کرے گی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی۔ اللہ رب العزت نے جو 5 چیزوں کا یہاں علم ذکر کیا، قیامت کا، بارش کے برسنے کا، اور رحم مادر میں کیا ہے، اور کل کیا ہوگا، اور کس نے کہاں مرنا ہے، یہ جو چیزوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور بتانے والا ہے، اللہ خبر دینے والا ہے۔ تو لہذا جیسے کس نے کہاں مرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جیسے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی اطلاع دی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے بارے میں کہا تھا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح یابی عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوگا، صحیح بخاری جلد 2، پتہ چلا کہ کل کیا ہوگا، اللہ نے یہ علم بھی اپنے محبوب کو عطا کیا۔ رحم مادر میں کیا ہے، خالق کائنات نے یہ علم بھی عطا کیا اپنے پیارے لوگوں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ تم 3 بہنیں وراثت آپس میں تقسیم کر لینا میرے وصال کے بعد۔ تو عرض کیا کہ ہم تو 2 بہنیں ہیں، فرمایا بنت خارجہ حاملہ ہے، میرے وصال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوگی جو تمہاری بہن ہوگی، اور یہ وراثت اپنے تینوں میں تقسیم کر لینا۔ تو پتہ چلا یہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ اللہ نے یہ علم اپنے پیاروں کو بھی عطا کیا۔ اور اسی طرح نزول بارش کا جو علم ہے، صحیح بخاری ہے، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہو رہی، ہم گھاس خشک ہے، بھوک سے مر گئے، تو سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی، اور پھر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو بارش بند ہوئی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں کچھ علوم ہمیں عطا کیے، جیسے قیامت جمعے کو ہوگی، قیامت کا وقت ظہر عصر اور مغرب کے درمیان ہوگا، اور قیامت کا صرف سال نہیں بتایا گیا، احوال بھی بتا دیے
کہ قیامت میں کیا ہوگا، اعمال نامے کیسے تولے جائیں گے، تو یہ کچھ احوال جو علم تھا اس کا بتا دیا، باقی اس چیز کو پوشیدہ رکھا تاکہ یہ کچھ چیزیں لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان حقیقتوں کو واضح کر دیا، اور اس کو کب موت آئے گی؟ حضرت جابر جس وقت بیمار ہوئے، آقا علیہ السلام نے وضو کر کے پانی ان پہ ڈالا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلالہ ہوں، یعنی میری اولاد نہیں ہے۔ تو ہم نے کلالہ والے احکام میں یہ مسئلہ ذکر کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اس بیماری میں تیرا وصال نہیں ہوگا۔ پتہ چلا یہ علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ تو یہ علوم خمسہ ہیں، پروردگار جسے چاہے یہ علم بھی عطا فرما دے، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدوس ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اپنی زندگیاں ان احکامات کے مطابق گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔